بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ازہر میرا نام ہے اور آپ سے کراچی سے مخاطب ہوں. پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی اطلاعات جو موجود ہیں اور اس کے 2-3 مریض بھی ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں، ان کو آئسولیٹ بھی کر دیا گیا ہے. لیکن چونکہ ان اطلاعات کی بنیاد پر ایک شہر میں ملک میں ایک خوف کی فضا پھیلی ہوئی ہے اور اکثر والدین نے آج کلینک میں سوال بھی کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کرونا وائرس سے بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بچا سکیں. تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ آج آپ سے جو ہے وہ چند منٹ کی گفتگو کر لی جائے کہ کوئی بھی وائرس جو دنیا میں اگر کوئی وبائی صورت میں پھیلتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو میڈیم یعنی انسان وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرے. تو اسی طرح جو ہے وہ سفر کے ذریعے کچھ لوگ ہمارے یہاں پہنچ گئے. بہرحال ایسی کوئی خطرناک صورتحال نہیں ہے کہ جس میں ہم فوری طور پہ پینک میں آ جائیں اور پورے ملک کو یا پورے شہر کو یا پوری بستیوں کو جو ہے ماسک پہنا دیں یا ان کو آئسولیٹ کر دیں یا ان کو جو ہے گھروں میں محصور کر دیں. ایسی کوئی صورتحال ابھی نہیں ہے. حکام والا نے ان کو جو ہے وہ فوری طور پر آئسولیٹ کر لیا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے کیا یا کوئی بھی وائرس جو پھیلتا کیسے. ایک دوسرے سے ملاقات میں ہاتھ ملانے میں یہ ہم ایک دوسرے سے وائرس جو ہے وہ پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. تو اگر ہم یہ کر لیں کہ اگر ہم ہاتھ ملا رہے ہیں کہ لوگوں سے گلے ملنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستانی روایات بھی ہے تو ہم جو ہے کچھ دنوں کے لیے اس کو اوائڈ کریں. سلام دعا ضرور کریں لیکن ضروری نہیں کہ ہینڈ شیک کریں. دوسری بات کہ اگر ہم نے ہینڈ شیک کیا بھی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ہمیں کوئی وائرس لگ جائے گا تو سینیٹائزر کا استعمال کریں. ہاتھ کو دھو لیں صابن سے پانی سے تو امید کرتے ہیں کہ وہ وائرس آپ سے ہٹ جائے گا. پرسنل ہائیجین کے متعلق کہ کیسے ہم جو ہے وہ بچت کر سکتے ہیں تو ہم اگر اپنے منہ کو بار بار دھوتے رہیں اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے یا صابن سے بار بار دھوتے رہیں اور اگر ہم خدا نخواستہ بیمار ہیں ہمیں خود نزلہ کھانسی ہو رہا ہے تو ہم دوسرے کے پھیلانے سے بچنے کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ناک کو اور اپنے منہ کو جو ہے وہ ماسک سے کور کر لیں. ماسک اگر اویلیبل نہیں ہے یا بہت مہنگے پڑ رہے ہیں یا مل نہیں رہے تو اپنے رومال کی 2 تہہ کر کے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے منہ کو کور کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر منہ کو کور کر کے ہم دوسروں کو اس وائرس کے پھیلنے سے بچانے کا باعث کا ذریعہ بن رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے کسی اور کو نہ لگے. اچھا اس کے بعد بھی اگر ہم بالفرض ہمارے اپنے جو ہے وہ وائرس سے یا چھوٹے بچے ہمارے گھر میں اور ان کو نزلہ کھانسی ہے تو ان کو ہم صاف کر رہے ہیں، ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ان کے ڈائپر چینج کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد فوری طور پہ ہاتھ دھو لیں. ہمیں خود کو وائرس لگا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وائرس لگ گیا ہے، ہم جو ہے وہ نزلہ کھانسی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ہم بار بار اپنی آنکھوں کو رگڑنے سے پرہیز کریں. پانی اگر بہ رہا ہے ہماری آنکھوں سے ہم بار بار جو اپنے منہ میں ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں. ہم ناک اگر اپنی صاف کر رہے ہیں تو ٹیشو سے جو ہے وہ جس ناک کو صاف کیا ہے ہم نے اس ٹیشو کو پراپر طریقے سے صحیح طریقے سے ڈسٹ بن میں ڈال دیں. ادھر ادھر اس کو چھوڑے نہ یا اس کو اٹھا کے دوبارہ اپنی جیب میں نہ رکھ لیں کہ میں اسے دوبارہ کروں گا اور اسی ہاتھ سے ہم نے کسی اور کو ہاتھ لگا دیا، کسی اور سے ہاتھ پہ لا لیا تو یہ پھیلنے کا باعث بنتا ہے. اور اگر ہمیں چھینکیں آ رہی ہیں، کھانسی ہو رہی ہے ہمیں اور ہم جو ہے باہر ہیں، ہم صبح بالکل ٹھیک اپنے گھر سے نکلے تھے لیکن اس کے بعد کہیں سے لگ گیا ہمیں یہ جیسے شہر کے اندر ہو جاتا ہے شہری زندگی کے اندر، تو اپنی ناک کو اور اپنے منہ کو چھینکتے وقت صحیح طریقے سے اخلاقی طور پہ کور کریں. اور وہ طریقہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کے اندر اس طرح چھینکیں اور اس کے بعد جا کے جو اس جگہ سے ہٹ جائیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں. اگر ہم باہر نکلیں اور اگر ہمیں گھر میں ہی مسائل ہیں تو ہم گھر میں بہتر ہے کہ اپنے گھر میں ہی رہیں. ہم اسکول نہ جائیں، ہم دفتر نہ جائیں، ہم کالج نہ جائیں تاکہ دیگر لوگوں کو اس سے بچایا جا سکے. اس کرونا وائرس کا فی الحال کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج ہے کہ اپنی علاج تو نہیں بلکہ احتیاط کہہ لیں یا اسے کہہ لیں کہ سپورٹیو کیئر وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ پانی بہتر استعمال کریں یعنی پئیں پانی زیادہ. ہم اس کے علاوہ جوسز استعمال کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، ویسے خاص بات نہیں لیکن اس کے لیے مہنگے جوسز کا کوئی استعمال کی کوئی تک نہیں بنتی. ہم سادے پانی کو، بوائل واٹر کو یا جو ہے وہ آر او پلانٹ کے واٹر کو جو ہم طور پہ اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں اسی کو ہم زیادہ استعمال کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دن میں جو ہے وہ گلاس کے گلاس پیتے چلیں. عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 10-12 گلاس پانی پینا چاہیے ایک انسان کو. تو ہم جو ہے اگر ایک ساتھ نہیں پی سکتے تھوڑا کر کے پانی پیتے رہیں. اسی طرح ہم جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں کھانے سے پہلے بھی. تو اس دوران میں ہم زیادہ احتیاطی طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے اچھی طرح صاف کر لیں کھانے سے پہلے بھی یا اگر کسی سے مل رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں. بتاؤ ڈاکٹر ہم جو ہے وہ عام طور پہ سینیٹائزر ہمارے کمرے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس کو جو ہے مریضوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو جو ہے صاف کر لیتے ہیں. سینیٹائزر موجود نہیں ہے
ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، تو ہم 5 مرتبہ تو ہاتھ دھوتے ہیں، 5 مرتبہ تو ہم چہرہ دھوتے ہیں، 5 مرتبہ تو اپنی ناک میں پانی ڈالتے ہیں، 5 مرتبہ تو ہم کلی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ہم کرنا چاہیں تو ہم کر لیں، دن میں 6-7 مرتبہ کر لیں. ایک سوال یہ آتا ہے کہ پانی اویلیبل نہیں ہے کراچی کے اندر، پانی نہیں مل رہا، تو بات نہیں، تو جتنا پانی میسر ہے اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں، ہم اس کو استعمال کر لیں. اور اب تو جس طرح سینیٹائزر مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ایک چھوٹا سا سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھ لیں اور اس سے اپنے بچوں کے ہاتھ دھلواتے رہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر وائرس آپ کو لگ گیا ہے، کوئی وائرس، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس نہ ہو، انفلوئنزا وائرس، کوئی اور وائرس ہو، تو اس وائرس کو پھیلنے سے بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ محفلوں کے اندر، شادیوں کے اندر، تقریبات کے اندر چھینکتے ہوئے کھانستے ہوئے شریک نہ ہوں، اپنے گھر پہ رہیں اور گھر پہ رہتے ہوئے جو اپنے علاج کریں. اور علاج اس کا میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ بہتر ہے کہ ہم علاج سپورٹیو کے پانی کا استعمال کریں، کھانا ہلکا کھائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح ہم اس موذی وبائی مرض کو شکست دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دہشت کی اور اس خوف کی فضا سے نکالے. ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں. اور جو سب سے بڑا میسج میرا جو آج کا ہے، خدا کے واسطے کوئی بھی غیر مصدقہ اطلاع بغیر تصدیق کے اس کو نہ پھیلائیں. فیس بک پر، میڈیا پر شیئرنگ کرتے ہوئے خیال کریں کہ آپ کا ایک شیئر، آپ کی ایک بلا وجہ کی پھیلائی ہوئی نیوز جو ہے وہ کتنے لوگوں کو مشکل میں مبتلا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام موذی امراض سے محفوظ رکھے. امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے کسی کام آئے گی. جزاک اللہ خیر.